ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج 16 دسمبر ایک بڑا ایسا دن ہے جو پاکستان کے محب وطن لوگ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. اور سقوط ڈھاکہ جسے گزرے ہوئے تقریباً 48 سال ہو چکے ہیں. آج کے ایشو میں ہم شامل کریں گے کشمیر کو بھی. آج 138 دن سے زیادہ ہو گیا ہے. یہ بھی ایک خطہ ہے جو ہم کہتے ہیں یہ آکوپائڈ کشمیر ہے، یعنی کشمیر جو ہے وہ بھارت کا حصہ نہیں ہے. پاکستان میں کئی سازشیں ہوئیں لیکن شخصیات کے بنیاد پہ ہوئیں، لیکن ریاست کی بنیاد پہ اگر جو سازش ہوئی وہ ایک سقوط ڈھاکہ ہے اور دوسرا یہ کشمیر ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور اے پی ایس معصوم بچوں نے جس طرح قربانی دی، یہ قربانی ان کی پاکستان کے لیے دی گئی ہے، وہ امر ہو گئی. اس پہ بھی ہم انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے. آئیے سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ایئر مارشل شاہد لطیف، دفاعی تجزیہ کار. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. ہمارے ساتھ اعجاز الحق، سربراہ مسلم لیگ سے ہوں گے. ہمارے ساتھ سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب JUIF کے بھی ہیں، اور مشال ملک صاحبہ چیئرپرسن پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن، وہ بھی شامل ہوں گی. سب سے پہلے میں آتا ہوں جناب ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب کی طرف. شاہد لطیف صاحب، 2 سوال ہے جو اس سے ہی نکلتا ہے. میں نے یہ چھوٹا سا ایک کلپ دکھایا ہے کہ سقوط ڈھاکہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اور اس میں کوئی شخصی قتل، شخصی سازش نہیں ایک شخص کے لیے، بلکہ پوری ریاست کے ایک حصے کے اوپر ہوئی. کیا وجوہات ہے سر؟ ہم آج تک ان ذمہ داروں کا تعین بھی نہیں کر سکے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سانحہ سے کو گزرے ہوئے 48 سال ہو گئے، جو ہمارے طریقہ کار ہیں، جو ہمارا جو انداز ہے، جو ہماری ناقابل اندیشی ہے ہمارے حکمرانوں میں، کیا انہوں نے کچھ سیکھا ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب، وہ ایک کمیشن ہم نے بنایا تھا نا، حمود الرحمان کمیشن، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو اتنا بڑا حادثہ ہمارے ساتھ سقوط ڈھاکہ کی صورت میں ہوا وہ کیوں ہوا، اس سے کوئی سبق سیکھا جائے اور آئندہ اس سے بچا جائے. مگر اس کا انجام کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہمیں تو آج تک نہیں پتہ چلا، جو کہ باقی مسئلوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جب بھی کبھی کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے، کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے، جس کی ہم تفتیش کرتے ہیں، انکوائری کرتے ہیں، تاکہ ہم اس سے سبق سیکھیں. اور جو قومیں ہیں دنیا بھر میں وہ ایسے ہی کرتی ہیں کہ جب بھی کوئی حادثہ پیش آئے اس سے سبق سیکھا جاتا ہے تاکہ آئندہ ان حادثات سے بچا جا سکے. تو جب ہمارے ہاں یہ رواج ہی نہیں تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی کیا کیا ہوا اور اس کے نہ ہونے کے لیے ہم نے کون کون سی تدابیر اختیار کی. تو عام حالات میں تو یہی ہے نا کہ جو اکثریت تھی ان کو ان کا حق دینے سے آپ نے انکار کر دیا، اور دوسری طرف آپ جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں. جب آپ نے ان کا حق نہیں دیا تو قدرتی بات ہے اس پر وہ کھڑے ہو گئے، اور یوں پاکستان جو ہے، وہی لوگ جہاں پاکستان کا نعرہ لگا تھا اور بڑے زور سے لگا تھا، وہ آپ سے جدا ہونے کے لیے تیار ہو گئے اور آپ سے جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے. تو اس لیے یہ تو ہے سقوط ڈھاکہ. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جب تک بحیثیت قوم، ریاست، ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سبق سیکھنے کی خاطر وہ جو انکوائری ہم کرتے ہیں اس کے سارے جو انجام ہیں ان سے سیکھیں گے نہیں، لوگوں تک وہ بات نہیں پہنچائیں گے اور آئندہ وہ نہ کرنے کا عزم نہیں کریں گے، تو اس طرح کے حادثات تو بارہا جنم لیتے رہیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں لب لباب ہے اس سارے جواب کا جو آپ کے سوال میں دینا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں آتا ہوں جناب اعجاز الحق صاحب کی طرف. اعجاز الحق صاحب، سانحہ سقوط ڈھاکہ بہت بڑا، جس طرح میں نے کہا، ایک ریاستی یہ سازش تھی. لیکن سر یہ جو سازش ہوتی ہے نا بین الاقوامی، جو ہم کہتے ہیں بین الاقوامی سازش تھی، اس میں بھی بتایا گیا، اور میں بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ یہ سازشیں اس وقت تک اس پر مثلا عملی طور پر وہ کامیاب نہیں ہوتی ہیں جب تک اندر سے لوگ ان بین الاقوامی سازشوں کا حصہ نہ بنے. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات تو بالکل صحیح ہے. یہ سقوط ڈھاکہ ایک منفرد میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ لیں حادثہ یا سانحہ سمجھ لیں آپ اس کو،
کہ سبھی بحیثیت قوم میں سمجھتا ہوں کہ اندرونی طور پر ہماری اپنی کمزوریاں سامنے آئیں، بیرونی طور پر تو سازشیں تھیں. ہندوستان نے بڑے عرصے سے یہ سازش تیار کی ہوئی تھی کہ پاکستان کو 2 لخت کرنا، بلکہ پاکستان کے وجود کو مانا ہی نہیں گیا. شروع میں 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا اسی وقت کہہ دیا تھا کہ 6 ماہ سال کے بعد یہ واپس ہمارے پاس آ جائیں گے. الحمدللہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، لیکن ہندوستان یہ سازشیں کرتا رہا. اس کے ساتھ پھر کچھ سپر طاقتیں جو تھیں وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھیں، جنہوں نے مل کر ان کے ساتھ یہ سازش کی. لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے اس جمہوریت کے نام پر، ڈیموکریسی کے نام پر، میں ٹھیک ہے اس وقت یحییٰ خان صاحب کو آپ جتنا بھی بلیم کریں کم ہے، وہ اپنے شاید ہوش و واش میں ہی نہیں تھے جو کچھ اس وقت ہوا. لیکن کیا ہم نے اس کو تسلیم کیا؟ اگر ہم ان الیکشنز کو تسلیم کر لیتے اور پاور ہینڈ اوور ہو جاتی تو میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہونا تھا. کیا ہو جاتا زیادہ زیادہ پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد سے ڈھاکہ موو ہو جاتا، زیادہ زیادہ اور کیا ہوتا، کرنسی نوٹ کے اوپر مجیب الرحمان کی تصویر لگ جاتی یا قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ لگ جاتی کسی کی تصویر. تو آج آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش ہم سے کہاں ہے اور ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے ادھر ہم ادھر تم، ہم نے پاکستان کو بچا لیا. اللہ کا شکر ہے پاکستان بچ گیا. جو جائے گا اسمبلی کے اندر اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. اور پھر یہ جو بڑے تشہیر کے ساتھ دکھائی جا رہی ہے پولینڈ کی قرارداد جس کو پھاڑ دیا گیا، اس قرارداد کے اندر کیا تھا؟ اس قرارداد کے اندر یہی تھا کہ دونوں فریق بیٹھیں، ایک سیز فائر ہو اور اس کے بعد اپنے اپنے جگہوں پہ واپس جائیں. لیکن اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا اور ڈیلے کیا گیا اس معاملے کو، کہ جب تک کہ پاکستان نے کو سرنڈر کرنے پہ مجبور نہیں کیا گیا. اور پھر ہمارے جو قیدی ہیں 90,000 قیدی یا 70,000 قیدی جتنے بھی تھے اس وقت سویلین اور ملٹری کے ملا کر وہ ہندوستان کی قید میں نہیں چلے گئے. اور پھر ہم نے شملہ معاہدہ اور باقی معاملات جو ہیں اس کے بعد تشکیل پائے گئے جب پاکستان فورسفلی ایگری کرنا پڑا کوئی چیزوں کو. تو اس کے ساتھ ہی ہم نے کشمیر کے معاملے کو بھی ایک بائی لیٹرل لیول پر ہم لے آئے، بجائے انٹرنیشنل لیول پر اس کو اقوام متحدہ میں ڈسکس کرنے کے. ہم نے کہا یہ بائی لیٹرل ایک ڈسپیوٹ ہے اور اس کو بائی لیٹرلی ہم ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. اس کا مطلب تھا آپ نے اس وقت ہی کشمیر کو پس پش ڈال دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جو کہ پاکستان کے خلاف کی گئی. اور اقتدار کے حوث نے، یعنی اقتدار کے حوث نے، چاہے وہ کسی کا بھی نام دے دیں آپ اس کے اندر، کہ اور معاملات ریزالو ہو رہے تھے، معاملات ریزالو ہو جانے تھے، لیکن نہیں، ہماری ہٹ دھرمی تھی، ہماری ضد تھی، ہم نہیں مانے اور پاکستان جو ہے وہ 2 لخت ہو گیا. مجھے یاد ہے مطلب ان دنوں میں ہم FCC کالج میں تھے لاہور میں، جس دن یہ ہوا 16 دسمبر ہوا اور کیا حالات تھے اور کس طرح جو ہم پر گزری، میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی بلایا نہیں جا سکتا اس کو. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم نے اس سے کوئی سبق سیکھا؟ کیا ہم نے، ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے کوئی سبق سیکھا؟ جی بہت بڑی بات. تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ کیا ہم نے اس سے کوئی سبق سیکھا کہ نہیں سیکھا. جی میں آؤں گا اس کے اوپر، کیونکہ ایک اور ریاستی اس وقت جو پرابلم ہے وہ کشمیر کے حوالے سے میں اس پہ آپ سے سوال کروں گا. کشمیر ہمارا اس آج کے پروگرام کا ایجنڈا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آ جاتا ہوں جناب سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب. کون ہے سقوط ڈھاکہ کا ذمہ دار سر؟ کیا ہم نے سیکھا اس سے؟ آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں، کچھ سیکھا ہے ہم نے؟ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت اہم موضوع پر آج کا جو آپ نے ٹاپک مرتب کی ہے غالباً آج کا تقاضا بھی ہے. سانحہ جو سقوط ڈھاکہ ہے، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کہاں ہے؟ چلے ہم یہ کہتے ہیں کہ سانحہ سقوط ڈھاکہ کا ذمہ دار کون ہے. 16 دسمبر 71 کا، اس وقت شاید ہم 3 سال کے بچے تھے. آج تک تقریباً 48 سال گزر گئے، آج بھی ڈاکٹر دانش سوال کر رہا ہے کہ سقوط ڈھاکہ کا ذمہ دار کون ہے. کیا اس 48 سال میں اس ملک میں انصاف کے پیرادار نہیں تھے؟ کیا اس ملک میں انصاف کے چوکیدار نہیں تھے؟ جو سزا اور جزا کا ایک نظام ہے، ہم بہت آسانی سے
ایک دوسرے پر غدار غدار کے فتوے لگاتے ہیں بہت آسانی سے. فاطمہ جناح بھی غدار تھی کیوں وہ جنرل ایوب کے خلاف لڑ رہی تھی. وہ جمہوریت کے لیے اور جنرل ایوب ڈکٹیٹرشپ کے لیے. وہ آمریت کے متقاضی تھے, یہ جمہوریت کی علم بردار تھی. فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی جو خالق ہے پاکستان کی, ان کی بہن تھی. جنرل ایوب صاحب کون تھے؟ آپ خود تاریخ دیکھ کے بنگال, بنگلہ دیش, بنگالی قوم, اس کی نفرت کی بنیاد کس نے رکھی؟ لہذا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بنا, اس رپورٹ کو منظر عام پر کیوں نہیں لیا جاتا؟ آج میں آپ کی توسط سے پاکستان کی عدلیہ, پاکستان کی پارلیمنٹ, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, یہ تین بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو پارلیمنٹ میں پیش کرے, اس پر ڈیبیٹ کرے, یہ متعین کرے کہ اس میں قصور کس کا تھا. اگر اس میں بھٹو, شیخ مجیب اور جنرل حیات تینوں ذمہ دار تھے, پارلیمنٹ فیصلہ کرے اس کا. کیا یہ تینوں جو میں نے نام لیے یہ تیار ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو سامنے لے کے آئے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو سامنے لے کے آئے؟ کیا وہ لوگ جو تین کردار تھے, مجھے پتہ نہیں ہے کون تھا کون نہیں تھا, کیا وہ تین کردار ایک حصے کا وزیر اعظم بنا, دوسرا دوسرے حصے کا وزیر اعظم بنا, اور ایک صاحب پاکستان کی جھنڈے میں لپیٹ کے 21 توپوں کی سلامی دی؟ کیوں سلامی دی بھائی؟ سکوت ڈھاکہ کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں وزیر اعظم بنا؟ ذمہ دار کون ہے؟ وہ لوگ جو بنگال میں بنگالی تھے, وہ محصورین جو پاکستان کے لیے, وحدت پاکستان کے لیے, مشرقی اور مغربی پاکستان کو وہ ایک دیکھنا چاہتے تھے, جنہوں نے قربانیاں دی, کیا اس کے لیے ہم نے آواز اٹھائی؟ کیا اس کے لیے ہم نے جگہ دی؟ جو لوگ وہاں سے کراچی میں بنگالی آئے, آج وہ کہاں کے؟ وہ بنگال کے یا پاکستان کے؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہمیں بتائیے. جس نے قربانیاں دی ان کو سزا مل رہی ہے, جو پاکستان کی وحدت کے لیے, ان کو غدار کہا جا رہا ہے. جو پاکستان میں سویلین بالادستی کی بات آج جو کر رہے ہیں, ان کے بارے میں کیا رائے قائم کی جا رہی ہے؟ آئین کی بالادستی کی بات کی جا رہی ہے. وہاں ہوا کیا؟ وہاں ہوا یہ کہ آپ نے عوامی مینڈیٹ کو تسلیم ہی نہیں کیا. جب آپ عوامی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. اگر آپ زبردستی کسی کو مسلط کرتے ہیں کروڑوں عوام پر ان کی رائے کے خلاف, اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. لہذا ڈاکٹر صاحب, ہم نے سبق نہیں سیکھا ہے, ہم نے آج بھی سبق نہیں سیکھا ہے. ایک طرف 16 دسمبر 71 کا سانحہ, اور دوسری طرف 5 اگست 2019 کشمیر کا 370 کا خاتمہ اور 35A کا خاتمہ. کیا یہ سب کچھ ڈھاکہ سے کم ہے؟ کہاں ہے حکومت؟ کہاں ہے حکومت؟ کہاں ہے ظاہری حکومت؟ اعلانیہ حکومت کہاں ہے؟ درپردہ حکومت کہاں ہے؟ بتائیے قوم کو کہ کشمیر کا مسئلہ کہاں چلا گیا؟ میں پوچھتا ہوں آپ کا یہ کشمیر ایشو بھی ہمارے ساتھ ہے. میں پہلے مشال صاحبہ کی طرف آتا ہوں. جی مشال صاحبہ, 48 سال ہو گیا سکوت ڈھاکہ کو, جو میں نے سوال کیا ہے, اور ایک پوری ریاست, بہت بڑی ریاست اور محب وطن پاکستان کو جو ہے ہم سے کاٹ دیا گیا. آج 72 سال بعد کشمیر جو شہرگ ہے پاکستان کی, اس کو کاٹ دیا گیا. تو یہ دو بڑے واقعات ہیں. کل ہم نے کیا کچھ سیکھا ہے جو آج ہم کچھ بہتر کرنے جا رہے ہیں, یا ہم آج بھی اسی ڈگر پہ ہیں جو ہم نے ڈھاکہ کھویا تھا, ہم کشمیر کھو چکے ہیں؟ کیا کہیں گی؟ دیکھیں, جب تک کہ ہم ایک یونیفائڈ وے میں ونس اینڈ فار آل ایز اے نیشن ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ ہم نے کیا 50 سال اور لگانے ہیں بائی لیٹرل ٹاکس میں, یا ہم نے کشمیر ایشو کو اگلے 50 سال میں ہم نے انٹرنیشنلائز کرنا ہے. قوموں کے جو پلانز ہوتے ہیں وہ اگلے 100 سالوں کے پلانز ہوتے ہیں, وہ اپنی لائف سپین سے کہیں زیادہ بگر ہوتے ہیں. اور مگر یہاں پہ ایڈہاکزم کی بات ہوتی ہے, کبھی فضائیں کہیں جا رہی ہوتی ہیں, کبھی 4 پوائنٹس کی بات ہوتی ہے, کبھی تاشکند
ताशकंद अगर पास्ट में देख लें, कभी शिमला। मैं आगे चल के बात करूंगा, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जाए, तो ब्रेक पे वापस आते हैं नाज़रीन। मैं आता हूँ जनाब शाहिद लतीफ़ साहब की तरफ। शाहिद लतीफ़ साहब, खुलकर बताइए अवाम को, ये हमारे वज़ीर आज़म ने एक वादा किया था कि मैं अवाम से झूठ नहीं बोलूँगा, पूरी अवाम इनके टोकरी में आ गई, क्योंकि ना हम सिफारती कोई काम देख रहे हैं, ना हम इखलाकी काम देख रहे हैं, ना हम कोई और जो हम सपोर्ट करते रहे 72 साल में वो भी नहीं देख रहे हैं। जो काम करते थे उनको भी पकड़ा है हमने अमेरिका के कहने पे और इंडिया के कहने पे, और उन लोगों पे मुकदमात कर दिए हैं। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, बात यह है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच दी थी, वो जो तकरीर उन्होंने जनरल असम्बली, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में दी थी, और उसके बाद भी जब भी कश्मीर का जिक्र आता है और जितने दबाव से और जितने पुरज़ोर तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं कश्मीर के हक़ में बात करते हैं, वो तो इस चीज़ की निशानदही हरगिज़ नहीं करता कि खुदा न खास्ता हमने कश्मीर का मामला किसी और के हाल पे छोड़ दिया है या हम उससे फारिग हो गए हैं। मैं ऐसा नहीं समझता। मेरे मुताबिक ये अफवाह साजियाँ हैं, और जहाँ तक कश्मीर का मसला है बिल्कुल टेढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो ताकतें हैं इस वक्त कश्मीर के साथ जुड़ी हुई और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम हो रहा है, कुदरती बात है, पाकिस्तान का कश्मीर सबसे एक बहुत बड़ा मसला है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि कश्मीर हमारी शाहराग है। इसको पाकिस्तान का एक एक बच्चा जानता है, हमारे कायद ने ये कहा, और ये साबित शुदा चीज़ है। मगर कश्मीर के मामले में जो कुछ हो रहा है, आपका टाकरा जो है वो मोदी जैसे जालिम आदमी से है। यानी जैसे आपने कहा कि कर्फ्यू देखें, आज तक दुनिया में शायद इतना लंबा कर्फ्यू कहीं नज़र ना आया हो, और फिर अभी जो रिसेंटली शहरियत का मामला और उसमें मुसलमानों को उससे दूर रखना और बाकी लोगों के लिए उसकी इजाज़त दे देना, वो तो इस हद तक पुरतशद्दद मुजाहरे हो गए हैं हिंदुस्तान के अंदर भी कि वो तो मोदी और उसकी हुकूमत मैं समझता हूँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लिहाजा आपका जो टाकरा है वो एक ऐसी कुव्वत से है जो सरासर दहशत गर्दी पर यकीन रखती है, जालिम वो कुव्वत है। और इस वक्त जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमारे अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि उस कुव्वत ने ख़रीद रखे हैं और जिसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हमारे अंदरूनी मसाइल देखिए, बैरूनी महाज देखिए जो खुले हुए हैं, वो मशरक़ वुस्ता का मामला हो, वो हमारे हमसाये का मामला हो, वो आपके सामने है। लिहाजा कश्मीर का मामला ये नहीं कि हमने कोई जानबूझ के छोड़ दिया है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आप उस पोजीशन में नहीं हैं कि कश्मीर के मामले में कोई चीज़ आप ऐसी कर सकें जिससे कश्मीर का फैसला अपने हक में आप ले सकें। ठीक है, मैं आता हूँ एजाजुल हक साहब की तरफ। हर मेहमान का पॉइंट ऑफ व्यू वो हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन सवाल करना हमारा फ़र्ज़ है। एजाजुल हक ज़रा सच बोल दें सर। एजाजुल हक साहब, वाकई क्या ये कश्मीर को हमने छोड़ दिया है? अब कश्मीर के मसले पे जो 72 साल से जो पॉलिसी थी वो हमने छोड़ दिया है अमेरिका साहब को खुश करने के लिए? तो बता दें सर, आवाम को खामखा ये आवाम यहाँ मर रही है और उधर वो अभी भी परचम पे परचम लपेट के शहीद हो रहे हैं, वो अपना कोई नया रास्ता ढूंढ लें। सर क्या कहेंगे? हमारा अलमिया ये डॉक्टर साहब के ये जो कुछ मोदी कर रहा है, दहशत गर्दी, रियासती दहशत गर्दी, कर्फ्यू, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो बिल पास कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद से शुरू हो जाए, सब हमारी कमज़ोरी की वजह से। अगर पाकिस्तान कमज़ोर ना होता और पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे डट कर खड़ा होता तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें ये ज़रूरत थी कि वो इस कदर आगे जाता। और लाजमी बात है, आपने कहा बहुत अच्छी तकरीर की प्राइम मिनिस्टर ने, मैं दोनों हाथों से उनको सलूट किया था उस दिन जिस दिन उन्होंने तकरीर किया, तो बहुत सी उम्मीदें हमने लगाई थी उसके बाद। तो अभी ये हालिया जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि ट्रकों के ट्रक भरे हुए यहाँ से सामान के जा रहे हैं हिंदुस्तान, आपने भी वो देखी होंगी मेरे ख्याल में, और सारी दुनिया ने देखी है जी। बिल्कुल, उसकी कोई नफी तो आज तक हुई नहीं। हमने तो सुना था कि एयर स्पेस भी बंद करने का सोच रहे हैं, हमने सुना था ट्रेड भी ख़त्म कर रहे हैं, हमने सुना था कि बहुत कुछ सिवाय हिंदुस्तान की फिल्में यहाँ बंद करने के
میرا خیال میں کہ ہم جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی کھڑے ہوئے. کیا انیشیٹو لیا ہم نے اس تقریر کے بعد؟ مجھے اور پوری قوم کو بتایا جائے. کیا ہم نے بٹوین دا لائنز یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ معاملہ جس طرح ہو گیا اسی طرح رہے گا اور یہ 138 بعد اب یہ جو کرفیو ہے یہ وہاں چلتا رہے گا؟ وہ لوگ پاکستان کے جھنڈوں کے اندر اپنی باڈیز کو لپیٹ کے دفن ہوتے رہیں گے, وصیتیں کرتے رہیں گے اور ہم ان وصیتوں کو سنتے رہیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے فارن منسٹر نے کتنے دورے کیے ہیں اس اسپیچ کے بعد امریکہ کے, یا یہاں سے کتنے وفد گئے ہیں بیرون ملک جنہوں نے جا کر کشمیر کی کہیں بات کی ہو, یا ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کتنے دورے کیے بیرون ملک اور ان میں کتنی دفعہ بجائے اس کے کہ جو کل آج اخبار میں پڑھ رہا ہوں کہ ہم سعودی عربیہ سے UAE سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اپنے جو ڈپازٹ ہے ان کو لون میں کنورٹ کر دیں. کیا ہم نے 52 ممالک جو ہیں OIC کے, آئی تھنک 52 ممالک جو ہیں, کتنے اس وقت ان میں سے ہیں جنہوں نے کھڑے ہو کر ہمارے ساتھ کہو کہ سوائے ملیشیا کے اور ٹرکی کے اور ایک آدھا اور ملک لے رہے ہیں اس کے اندر جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا, کتنے ملکوں نے کہا کہ جناب یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو فوری طور پر یہ اٹراسٹیز ختم کی جائے, اسٹیٹ ٹیررزم وہاں پہ ختم کیا جائے, کرفیو وہاں سے اٹھایا جائے. تو اگر یہ ساری چیزیں اسی طرح چلنی ہیں تو پھر لازمی بات ہے خدشات تو جنم لیں گے, لوگوں میں مایوسی تو پیدا ہوگی. آپ میں یہ نہیں کہتا کہ وزیر اعظم صاحب کا موقف میں کوئی کمزوری ہے, میں سمجھتا ہوں بحیثیت قوم میں ہمارے میں کمزوری ہے کہ ہم اس مسئلے کو سیمینارز بڑے ہو گئے, ہم نے جناب فرائیڈے کے فرائیڈے جمعے کے جمعے ہم نے وہ کھڑے ہو کے چینیں بھی بنائی اور کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا اعلان بھی کیا. اب کتنے جمعے ہو گئے احتجاج ختم ہو گیا وہ. جی آپ اپنی بات کنٹینیو کریں جو ہم کشمیر اور سقوط ڈھاکہ سے ریلیٹ کر کے آپ سے پوچھا تھا. دیکھیں بات تو صرف یہ ہے جو میں پہلے بھی کری تھی کہ پالیسی کیوں نہیں بنتی ہے ونس اینڈ فار آل کشمیر کے اوپر. جس طرح اعجاز الحق صاحب کہہ رہے ہیں سلولی اینڈ اسٹڈیلی جتنی بھی پالیسی جو کچھ ہندوستان وہاں پہ کر رہا ہے اور جتنا ٹائم ویسٹ کیا ہے 50 سال بائی لیٹرلزم کے اندر, اور اس میں بہت سی ٹریٹیز بہت سی ایگریمنٹس کی گئیں, مگر ایچ ٹائم وہ اس لیے کی گئیں ہماری طرف پاکستان کی طرف سے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کم کرنا ہے, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرنے ہیں تاکہ ہندوستان کا دل جیتا جائے اور پھر فائنلی جو ہے کشمیر کا مسئلہ جو کور ایشو ہے. مگر ہر دفعہ ہندوستان نے تو چھوڑ دیا ہے میدان, اس نے ہمیشہ بیک آؤٹ کیا ہے. تو اس لیے اب ہمیں ایز اے نیشن جو بات ہے نا کہ نیشن کی ایک یونیفائڈ پالیسی ہو اور نیشنل ایشوز نیشنل انٹرسٹ کے اور نیشنل نیریٹو آئے اس کے اوپر. اور اب تو اس میں سارے اداروں کو, ساری پولیٹیکل پارٹیز کو, چاہے وہ گورنمنٹ میں ہے چاہے اپوزیشن میں ہے, اور سول سوسائٹی اور ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز, چاہے اس میں جوڈیشری ہو, چاہے اس کے اندر میڈیا ہو, چاہے اس کے اندر انٹلیکچوئلز ہوں, پروفیسرز ہوں, ان کا اس کے اندر ان کی وزڈم لیا جائے, چاہے اس میں ایکسپرٹس ہوں ہیومن رائٹس ایکٹیویزم کے, اور اس سے ابو آل دیٹ جو کشمیری ہیں, جو کشمیری ریپرزینٹیٹیوز ہیں آزاد کشمیر میں, جو حریت کے یہاں بیٹھے ہیں, جو ہم لوگ ہیں, ہم لوگوں کی جو سجیشنز ہیں ان کو لے کے کوئی پالیسی ڈرافٹ کی جائے اور پتہ چلے کہ 5 سال میں کتنے ممالک کو کور کرنا ہے, 1 سال میں کہاں کہاں جانا ہے, پوری دنیا کے اندر پرماننٹ 5 کنٹریز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ سیک کی جائے, ان کے فارن افیئرس کے منسٹرز کے ساتھ ان کے کمیٹیز کے اندر جایا جائے, وہاں پہ ایڈوکیٹ کیا جائے, پاکستان کی ایمبیسیز کو کیا ٹاسک دی جائیں, ایک ٹرانسپیرنسی ہو کہ کس طریقے سے انٹرنیشنلائز کیا جائے گا. یونائٹڈ نیشنز کے جو میکنزم جو پروسیجرز ہیں, بہت سے لوگوں کو امبیسڈر بنا دیا جاتا ہے یونائٹڈ نیشنز کا, مگر اصل مسئلہ پاکستان کا تو کشمیر کا مسئلہ ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر, جو اصل مین فنڈامنٹل جس کی UN ریزولوشنز ہیں جو اس پورے ریجن اور پورے خطے پوری دنیا کا امن کو ڈی اسٹیبلائز بھی کر سکتا ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو بہت سی فیسٹ سے ہم لوگ انٹرنیشنلائز کر سکتے ہیں. اور پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں, منسٹرز کی یہاں پہ راؤنڈ ٹیبل میٹنگز آئے دن روز ہوتی ہیں, کیبنٹ میٹنگز. کیا ایک دفعہ انہوں نے ہم لوگوں کو بلایا ہے کہ ہم بھی اس کے اندر پرائم منسٹر کو بتائیں کہ کیا ہیڈ لائنز لگ رہی ہوتی ہیں کہ جو
اپوزیشن پارٹیز کو جانے دیا جائے نواز شریف کو یا نہیں جانے دیا جائے, مریم نواز جائیں یا نہیں, اس کے بیونڈ بھی کیبنٹ کے اندر تو سب سے جو فنڈامنٹل نیشنل سیکیورٹی جس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے پاکستان, لائف لائن ہے کشمیر, اس کے اوپر پالیسی کے اوپر ہم لوگوں کو بلایا جائے. ہماری انپٹ ہمیں سیمینارز میں ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں. فارن آفس نے اپنا ایک تھنک ٹینک بنایا, اس کے اندر میں ایک دفعہ صرف گئی ہوں, میں نے جو سجیشنز دی اور بھی جو لوگ دے رہے ہیں, ہمیں کشمیر کے ہم ایمبیسڈرز ہیں, ہمیں گلوبلی جانا چاہیے, ہمارے لیے ڈپلومیٹک پاسپورٹس ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنا کیس جو ہے, میں فور فرنٹ پر ہوں اس کے, میرے خاوند اس وقت ڈیتھ سیل کے اندر ہیں. ہندوستان کی اتنی بڑی لابی ہے جو نہیں چاہتی کہ میں باہر کے ملکوں میں جاؤں کہ مجھے ویزاز نہ ملے. اس میں اسٹیٹ کو جو ہے اپنا افیکٹو رسپانسبل رول پلے کرنا چاہیے. اور میں نے 10 مہینے سے یاسین صاحب سے میری بات نہیں ہوئی, پاکستان ہائی کمیشن کو ہندوستان کی سرکار کے ساتھ یہ ایشو ٹیک اپ کرنا چاہیے, بیکاز آئی ایم آلسو پاکستانی سٹیزن. اور رائٹس جو ہیں پولیٹیکل پرزنرز کے جو رائٹس ہیں جنیوا کنونشنز, ان پہ انڈیا سگنیٹری ہے, اور بھی بہت سے ویریس رائٹس ہیں جن پہ وہ سگنیٹری ہیں. ہم لوگوں کو ایک ہیومن فیس کے ساتھ, ایک کنسسٹنٹ پالیسی کے ساتھ ہمیں انٹرنیشنلائز کرنا ہے اس کو, اور ایک اسٹریٹجی کے تحت. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو پاکستان کی, میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, چاہے وہ کوئی 4 مہینے بیٹھ جائیں گے, ایک دن نہیں کوئی بیٹھتی جب اپنے نیریٹیوز کی بات ہوتی ہے, اپنا جو سلوگنز ہوتے ہیں, جو اپنی کیمپینز ہوتی ہیں, پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے. کوئی بھی سلوگن لے کے چلنا ہوتا ہے, اس کے لیے گراس روٹ موبلائزیشن کی جاتی ہے, تبھی یہ پارٹیاں بنتی ہیں. تو کشمیر سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ فرائیڈے پروٹیسٹ ہوئی تھی, اس کے اندر بھی اب کمی آ رہی ہے. یہ کیوں آ رہی ہے؟ بلکہ مزید بڑھانا چاہیے جب تک کہ کرفیو نہ لفٹ کیا جائے اور کشمیریوں کا کیوں کمی آ رہی ہے, بہت بڑا سوال ہے. اور پیس کیپنگ پوچھ لیتے ہیں سینیٹر, پیس کیپنگ سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ سر کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ سب. حافظ حمداللہ صاحب, کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آپ کس حکومت کی بات کرتے ہیں؟ اس حکومت کی بات کرتے ہیں جو حکومت چیف آف آرمی اسٹاف کے ایکسٹینشن کی ڈرافٹ اور نوٹیفیکیشن 3 بار مرتب کر کے سپریم کورٹ ان کے منہ مارتے ہیں کہ آپ نے کس کے ورژن کے مطابق, کس قانون کے مطابق, جب وہ ایک سمری مرتب نہیں کر سکتے, ایک ڈرافٹ نہیں بنا سکتے. اتنے بڑی دماغ بیٹھے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے دماغ ہیں وہاں بیٹھے ہیں, جب ایک ڈرافٹ وہ تیار نہیں کر سکتے, آپ کہتے ہیں کہ اس حکومت کے ذریعے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے. کیسے حل ہوگا کشمیر کا مسئلہ؟ کیسے حل ہوگا؟ آپ یہ تو کہا کرتے تھے کہ آزادی مارچ کی وجہ سے, جمعیت علماء اسلام کی آزادی مارچ کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ پش پشت مولانا فضل الرحمان نے ڈالا. آج تو آزادی مارچ نہیں ہے. جب آپ کرتارپور کھول رہے تھے اس وقت آزادی مارچ کیوں رکاوٹ نہیں تھی بھائی؟ آج تو آزادی مارچ نہیں ہے. 10 دسمبر انسانی حقوق کے حوالے سے دن تھا, ہم نے منانا چاہیے تھا. کیا آپ نے اس دن کو انسانی حقوق کے حوالے سے جو حقوق پامال ہو رہے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں, پوری پاکستان میں وزیر اعظم سے لے کر با اختیار تک کسی نے بات کی اس بات پر؟ کسی رسمی طور پر کوئی بات ہوئی, کوئی سیمینار ہوا, کوئی کانفرنس ہوا, پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا باقاعدہ؟ 10 دسمبر کو تو اجلاس اسپیشلی طور پر بلانا چاہیے تھا, جوائنٹ سیشن, کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. لیکن کہاں ہے حکومت؟ کہاں ہے حکومت؟ کہاں ہے حکومت کی مشینری؟ کہاں ہے حکومت کے پرزے؟ وہ لمبے چھوڑے پرزے کہاں ہیں حکومت کی؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں, جب نریندر مودی الیکشن میں تھے اس کے مینیفیسٹو میں شامل تھا کہ میں 370 اور 35 کو ختم کروں گا اور مقبوضہ جموں کشمیر کی مستقل حیثیت ختم کر کے اس کو پارٹ آف انڈیا بناؤں گا. اور میرے وزیر اعظم یہاں سے کہتے تھے کہ نریندر مودی کی کامیابی میں کشمیر کے مسئلے کا حل ہے, اور وزیر اعظم کہتے تھے کہ کشمیر کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کرنا. اور جب جوائنٹ سیشن بلایا گیا, مذمتی قرارداد پاس کرنا تھا, تو 4-5 گھنٹے اس بات پر لگی کہ 370 اور 35 ایک قرارداد میں شامل نہیں کرنا چاہیے, صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزی جو وہاں ہو رہی ہے اس کی مذمت ہونی چاہیے. بھائی مقبوضہ کشمیر ہاتھ سے نکل گیا. مسئلے یہاں 2 ہے ڈاکٹر صاحب, ایک مسئلہ ہے انسانی حقوق کا, ایک مسئلہ ہے خطہ کشمیر, یہ متنازع ہے. آج حکومت انسانی حقوق کی بات تو کرتی ہے لیکن خطے کی بات نہیں کرتی.
دوسری بات یہ وہاں UN میں انسانی حقوق کا جو کونسل ہے وہاں 16 ممالک کی سپورٹ حاصل نہ کر سکے, قرارداد پیش نہ کر سکے. کیوں بھائی؟ 52 ممالک میں 60 ممالک میں ایک ملک مجھے بتایا آفیشلی طور پر کہ آپ کے موقف کی تائید کر رہا ہو, مجھے ایک ملک بتائیے. اس لیے ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کشمیر فروخت کر چکے ہیں, یہ کشمیر بیچ چکے ہیں, یہ کشمیر فروخت کر چکے ہیں. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فاروق حیدر نے پچھلے دن کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ آزاد کشمیر کے آخری وزیر اعظم ہے. کیوں؟ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب LOC پر آزاد کشمیر کے لوگ بڑھتے ہیں تو آج کا ٹویٹو سلطان کہتا ہے کہ نہیں بڑھنا چاہیے, کشمیر کی کاشت کو نقصان پہنچ رہا ہے. جہاد کی بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کشمیر کی کاشت کو نقصان پہنچ رہا ہے. بھائی حافظ سعید اور مسعود اظہر اگر وہ غلط تھے تو کس کے کہنے پہ وہ کر رہے تھے؟ کس کے کہنے پہ کر رہے تھے؟ اگر غلط نہیں تھے تو آج کیوں کس کے کہنے پر وہ بین الاقوامی دہشت گرد ہے؟ وہ بلیک لسٹ کیوں ہے؟ اس کا جواب کون دے گا ہمیں؟ کون دے گا؟ میں آگے چل کے بات کروں گا. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جائے, سے بریک پہ واپس آتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک. جی مارشل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. 2 منٹ ہے میرے پاس سب کے لیے, اور پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ APS اتنا بڑا واقعہ ہوا, معصوم بچے پاکستان کی قربانی میں حصہ بن گئے, لیکن نہ تو اس APS کمیشن کا ابھی تک کوئی فیصلہ آیا ہے, نہ وہ جو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو 20 نکات طے کیے گئے تھے اس پر کوئی عمل درآمد ہو سکا ہے. اتنے بڑے سانحے کے بعد کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب APS اتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ میں اس کو جب دیکھتا ہوں اور پھر میں سقوط ڈھاکہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت سارے زاویے ہیں جہاں مجھے یہ ٹریجڈی اس سے بھی بڑی نظر آتی ہے. اور اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے جو وعدے کیے تھے, جو کہ ہمارا کلچر ہے کہ جب کہیں مصیبت پیش آتی ہے تو چند دن ہم سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں, اس پر جو بھی منصوبہ بندی کی جاتی ہے وہ صرف وقتی طور پر کی جاتی ہے اور پھر ہم بھول جاتے ہیں. تو وہ جو ذکر آپ نے کیا, آپ ذکر کر رہے تھے نیشنل ایکشن پلان کا جس کے 20 نکات تھے, بمشکل 3 یا 4 نکات اس کے ایسے تھے جن میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ شامل تھی اور ان پر عمل درآمد ہو سکا, اور باقی سارے جو حکومت کی ایڈمنسٹریشن اور حکومت بذات خود جس کا کام تھا کہ ان کو ڈیل کرنا, وہ دور دور تک نظر نہیں آتے. اصلاحات کا ذکر تھا اور اداروں کی اصلاحات جس میں پولیس شامل تھی, جس میں عدلیہ کا ذکر تھا, جس میں اسی طرح ہمارے مدارس جو ہیں ان کا ذکر تھا, وہ ہم بھول گئے. اور اب ہم کہتے ہیں جناب کہ ہم نے دہشت گردی پر قابو پا لیا, تو وہ جو 20 نکات جس میں ساری جماعتیں اکٹھی تھیں اور متفقہ طور پر ان سب نے کہا تھا کہ جی یہ وہ نکات ہیں جن پر عمل درآمد کیا جائے گا, وہ کیا بنا؟ اس کے بعد حکومت نے کیا کیا؟ نہیں ہوا. تو کچھ بھی نہیں ہوا. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے اور سراسر زیادتی ہے ان معصوم بچوں کے ساتھ جنہوں نے اپنا خون دیا, اور وہ بچے جو معصوم ہیں وہ تو فرشتے ہوا کرتے ہیں, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو ہم بھول ہی نہیں سکتے. فرشتوں کی ان قربانیوں کی, ان فرشتوں کی قربانیوں کو ہم نے اٹھا کر زمین کے اندر دفن کر دیا. جی اعجاز الحق صاحب, بالکل میں اتفاق کرتا ہوں. ہے کیا کہیں گے اعجاز الحق صاحب؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, بڑا افسوسناک واقعہ تھا, اور آج کا دن بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یاد میں گزرا, ہمارا بھی اور آپ کا بھی. لیکن اس سانے کے بعد ایک چیز سامنے آئی کہ پہلی مرتبہ پوری قوم متحد ہوئی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اور سٹیک ہولڈرز اکٹھے بیٹھے اور انہوں نے ایک عزم کیا اس مینس کے ساتھ لڑنے کے لیے, اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی اس میں تیزی آئی. اور آج ان بچوں کی قربانی کی وجہ سے اور اس عزم کی وجہ سے ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں بڑے سکون کے ساتھ. کام آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ سارا جو نیکٹا بنا تھا اور جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس پہ بالکل عمل درآمد ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی ہوگی, لیکن مدارس کے ساتھ ایجوکیشن کی بات چیت چل رہی ہے,
دیگر معاملات جو ہے وہ طے ہو رہے ہیں. پولیس ریفارمز تو اس ملک کے اندر میرا خیال ہے تب ہوں گے جب کوئی ریولوشن آئے گی. اس کے علاوہ تو بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس قسم کا کرائم ہمارے سامنے آ رہا ہے, اور ریٹ گورنمنٹ کی نظر نہیں آ رہی. جس طرح سے لوگ نکل کر اپنی گاڑیوں سے دوسرے ذرا سی ٹکر ہوتی ہے, کیونکہ ہم اپنا پیشنس جو ہے ختم ہو گیا بحیثیت قوم کہ ذرا سی ٹکر ہوتی ہے تو جو طاقتور ہوتا ہے نکلتا ہے, اپنی پستول بھی سر عام نکالتا ہے اور ٹھڈے بھی سر عام مارتا ہے. تو یہ پوری قوم کی ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے لیڈرشپ آپ کے پاس ایسی ہونی چاہیے کہ جو لیڈر ہے وہ لیڈ کر کے دکھائے کہ ہاں ہم نے یہ کرنا ہے. تو جب آپ خود ہی معاملات کو لیڈر سر تو پھر یہ مشکلات کا جب لیڈر جب حکمران کمپرومائز کریں گے, جب حکمران کمپرومائز کریں گے تو سر ان کے وہ فیصلے تھوڑی لا سکتے ہیں. پھر تو 16 جھوٹ کے بجائے 1600 جھوٹ ہوں گے. میں آتا ہوں مشال ملک صاحبہ کی طرف. ٹائم میرے پاس کم ہے, 2 منٹ ہے. مشال ملک صاحبہ 2 منٹ آپ کے پاس ہے, کیا بولنا چاہیں گی آپ؟ بس میں یہی بولنا چاہوں گی, میں اپیل کروں گی پاکستان کی عوام کو بھی کہ آپ لوگ بھی جاگیں, آپ لوگ بھی اپنے جو اتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ آپ افیلیٹڈ ہیں, چاہے گورنمنٹ ہے چاہے اپوزیشن ہے, کہ آپ سب اپنے کینڈیڈیٹ جن کو آپ الیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو آپ یہ پریشر ڈالیں کہ ایک یونیفائڈ وائس اس وقت قوم کو اکٹھا ہونا ہے. اور کب ہوں گی؟ کشمیر کا مسئلہ 70 سال سے چل رہا ہے. یہ APS کا بھی جو واقعہ ہے یہ سب کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون انوالو تھا, کون سی وہ فارن ایجنسیز تھیں جن کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ان کی ہمیشہ سے ایک دشمنی رہی ہے ملک کو توڑنے کے لیے. اور یہ پراکسی صدیوں سے ہندوستان کھیل رہا ہے پاکستان کے ساتھ, صرف اس لیے کھیل رہا ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے, کشمیر کا جو سپورٹ ہے, چاہے وہ پولیٹیکلی, مورلی, ڈپلومیٹکلی جس طرح بھی ہو, وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیا جائے. اس لیے جب تک یہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا پرامن طریقے سے, یہاں تو جنگ ہی جنگ ہے, World War 3 کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے, سب کو باہر نکلنا ہے. سب کا فرض ہے اس وقت کہ اس مٹی کے لیے جو قربانیاں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے دی تھی, اور اس کے بعد جو آپ پانی پیتے ہیں وہ کشمیریوں کے خون کی وجہ سے پیتے ہیں. اب وہ لیڈرز بھی جو ہیں, جو آپ کہیں نا کہاں سے وہ لیڈرز لائے, لیڈرز تو ہمارے پاس ہیں. حریت رہنما جیسے تو اس صدی میں یہ ایک معجزہ ہے کہ اتنے بہادر ترین لیڈرز ہیں جو موت کو گلے لگاتے ہیں. ہمارے پاکستان کے لیڈرز کی طرح نہیں ہے کہ بلٹ پروف جیکٹس ہوں اور بلٹ پروف گاڑیوں میں ہوں. یہ ہندوستان کی بندوق کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں کوئی ہے ہم سے مقابلہ کرنے والا, ہم خود چلے جائیں گے ڈیتھ سیلز میں. تو یہ ان کی وجہ سے اتنے سالوں سے جو پاکستان کو پانی آتا رہا. پاکستانی عوام سے میرا میسج ہے کہ آپ جاگے, قائد اعظم کا یہ پاکستان ہے اور آپ لوگ ایک پالیسی لائیں. آپ لوگوں نے بڑے بڑے دھرنے, لانگ مارچز ہوئی ہیں اس ملک کے اندر, بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں, مگر اب ساری قوم جو ہے, میں اپیل کرتی ہوں کشمیر کے لیے نکلے, کشمیر کی ایک پالیسی کے لیے نکلے. ٹائم نہیں ہے میرے پاس, ایک پالیسی ٹائم نہیں ہے. سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب اس کو حل کیا جائے. ٹھیک ہے. APS 2 منٹ ہے. حافظ حمداللہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے مختلف کمیشنز کی بات کی. عمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ابھی تک نہ آ سکی, ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ ابھی تک نہ آ سکی, میمو گیٹ کی رپورٹ کمیشن ابھی تک نہ آ سکی, آپ کا اجڑی کیمپ کمیشن کی رپورٹ ابھی تک نہ آ سکی. کتنے آپ کو معلوم ہے کتنے کمیشن بنے, ابھی تک کسی بھی کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی ہے. یہ روکنے والا کون ہے؟ یہ کمیشن پیش کرنے میں رکاوٹ پارلیمنٹ ہے, سیاستدان ہے. اس میں سیاسی اشرافیہ ہے یا غیر سیاسی اشرافیہ ہے؟ کیا قومی مفاد یہ ہے کہ عمود الرحمان کمیشن یا دیگر کمیشن کی رپورٹ کو دبا دیا جائے؟ اس میں قومی مفاد ہے یا ملکی مفاد ہے؟ یا اس میں ملکی اور قومی مفاد ہے کہ اس کو آشکار کیا جائے تاکہ ذمہ داروں کا تعین ہو جائے؟ ابھی آپ دیکھیں نا, سکوچ ڈھاکہ 16 دسمبر 71 کا سانحہ, 5 اگست 2019 سکوت مقبوضہ جموں کشمیر کا سانحہ, اور اسی طرح آرمی پبلک اسکول کا سانحہ, اسی طرح ڈرون حملے کے ذریعے باجوڑ میں مدرسے میں 80 معصوم طلباء شہید ہوئے, وہ سانحہ آپ کے سامنے. اب آرمی پبلک اسکول کے سانحے میں کمیشن کب بنا؟ ان والدین, اس والدین کی روز اول سے مطالبہ یہ تھا, 16 دسمبر 2014 سے مطالبہ یہ تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائی جائے. لیکن ابھی 10 ماہ پہلے کمیشن بنائی, وہ کمیشن کہاں سویا ہوا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ کس الماری میں ہے وہ؟
کس سرد خانے میں ہے، کس روم میں ہے؟ وہ بیڈ روم میں ہے، وہ کہاں ہے؟ ڈرائنگ روم میں ہے، وہ کہاں ہے بھائی؟ ڈسٹ بن میں ہے آرمی پبلک اسکول میں جو غفلت برتی گئی. آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں چودھری نثار وزیر داخلہ تھے، انہوں نے خود کہا کہ 4 مہینے پہلے ہم نے کہا کہ آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہو سکتا ہے. تو اس وقت کی حکومت تو پی ٹی آئی کی حکومت، لیکن اس پہ کوئی توجہ نہیں کی گئی. کیا ذمہ داری انہوں نے ادا کی؟ ٹائم بالکل ختم ہوا. چاروں میں بہت شکریہ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.